یہ خط تھا جس کی مخالفت پر شاعر مشرق علامہ اقبال کے خلاف جھوٹے الزامات کی بھرمار کر دی گئی۔ ایک صدی گزرنے کے بعد علامہ اقبال کے موقف کی تائید برطانوی پارلیمنٹ کے بہت سے ارکان بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہی خط تھا جس کے خلاف بے چینی نے اقبال کے اس مشہور شعر کو جنم دیا ہے: خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا۔ یہ خط برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ بالفور نے ایک صہیونی لیڈر لارڈ روتھ چائلڈ کو 1917 میں لکھا، جسے اعلان بالفور بھی کہا جاتا ہے۔ اس خط میں برطانوی وزیر خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ علامہ اقبال اعلان بالفور کے خلاف سیاسی طور پر سرگرم ہو گئے تھے۔ 1919 میں امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں برطانوی سرکار کے قتل عام کے بعد پورے ہندوستان میں خوف کی فضا قائم تھی، لیکن علامہ اقبال نے خوف و دہشت کے اس ماحول میں لاہور کے باغ بیرون موچی گیٹ میں دسمبر 1919 میں ایک جلسہ منعقد کیا اور اعلان بالفور کے خلاف قرارداد منظور کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ برطانوی حکومت تقسیم فلسطین کا اعلان واپس لے۔ اس دوران 1923 میں برطانوی حکومت نے علامہ اقبال کو ان کی کتاب اسرار خودی کی وجہ سے سر کا خطاب دیا۔ اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر آر نکلسن نے کیا تھا، اور اسی انگریزی ترجمے کے باعث شاعر مشرق کے لیے سر کے خطاب کا فیصلہ ہوا۔ کئی ماہرین اقبالیات کا خیال ہے کہ علامہ اقبال ماضی میں اس قسم کے سرکاری اعزازات وصول کرنے سے انکار کر چکے تھے، لیکن سر کا خطاب قبول کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ برطانوی حکومت کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں کے ناقد ضرور ہیں، لیکن کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، لہٰذا ان کے سیاسی خیالات پر بھی توجہ دی جائے۔ سر کا خطاب لینے کے بعد بھی علامہ اقبال نے اعلان بالفور کی مخالفت جاری رکھی اور لیگ آف نیشنز کو کفن چوروں کی انجمن قرار دے دیا۔ اس زمانے میں لیگ آف نیشنز کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں تھا۔ اقبال نے ضرب کلیم میں شامل اپنی نظم فلسطینی عرب میں کہا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ 1929 میں علامہ اقبال نے باغ بیرون موچی گیٹ لاہور میں ایک اور جلسے کی صدارت کی اور اعلان بالفور کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ 1931 میں علامہ اقبال نے مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی کی دعوت پر بیت المقدس میں فلسطین کانفرنس میں شرکت کی۔ یہاں ایک تقریر میں علامہ اقبال نے کہا کہ انہیں مسلمانوں کے دشمنوں سے زیادہ خطرہ نہیں، لیکن کچھ مسلمانوں سے زیادہ خطرہ ہے۔ علامہ اقبال کی تقریر انگریزی میں تھی اور عبد الرحمن عزام ان کی تقریر کا عربی ترجمہ کر رہے تھے۔ اس کانفرنس میں شرکت کے بعد وہ کچھ عرب ممالک کی حکومتوں پر تنقید کرنا شروع ہو گئے۔ ایک جگہ فرمایا: کاروان حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ علامہ اقبال نے اپنی وفات تک تقسیم فلسطین اور اعلان بالفور کی مخالفت جاری رکھی، جس کے نتیجے میں انگریزوں کے وفادار ان پر جھوٹے الزامات لگاتے رہے، لیکن اقبال کا موقف مزید سخت ہوتا گیا۔ فرمایا: زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر یہ فرنگی مدنیت کے جو ہے خود لبے غور۔ آج جس تہران پر امریکہ اور اسرائیل بمباری کر رہے ہیں، اقبال کے کلام میں اس تہران کو تہران لکھا گیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں: تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ علامہ اقبال نے لیگ آف نیشنز کو کفن چوروں کی انجمن قرار دیا تھا۔ 1946 میں اس کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ اقوام متحدہ نے لے لی۔ اس اقوام متحدہ کے ذریعے اعلان بالفور پر عمل درآمد کرایا گیا اور 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو علامہ اقبال زندہ نہیں تھے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اقبال کی سوچ کے عین مطابق اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اعلان بالفور کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا اور آج برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم اعلان بالفور اور اسرائیل کے قیام پر معافی مانگے، کیونکہ اس معاملے میں برطانیہ کے کردار نے دنیا کو امن نہیں بلکہ صرف جنگیں دی ہیں۔ چند دن پہلے مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے برطانوی پارلیمنٹ کے 45 ارکان نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو لکھے جانے والے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں صرف اپنے ماضی کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرنا بلکہ اپنے کردار کا جائزہ بھی لینا ہے اور تاریخ کو درست کرنے کے لیے اعلان بالفور پر معافی مانگنی چاہیے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے مزید ارکان اس خط کی حمایت کرنے والے ہیں اور اسے قرارداد کی صورت میں ایوان سے منظور کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ قرارداد منظور ہو یا نہ ہو، لیکن 45 ارکان پارلیمنٹ کے خط نے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے موقف کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ ایک بھارتی مصنف تارا چرن رستوگی نے علامہ اقبال کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی، جس میں ان کی کردار کشی کے لیے من گھڑت قصے کہانیاں شامل کیے گئے اور کہا گیا کہ اقبال تو کشمیر النسل بھی نہیں تھے۔
ताराचरण रस्तोगी जैसे बददयानत तारीखदानों के दिल में इकबाल की फ़िक्र हमेशा एक कांटा बनकर चुभती रहेगी, क्योंकि ये साम्राज्य गुमाश्ते अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद फ़िक्र इकबाल को मिन्हदम नहीं कर सके। हर गुजरते दिन के साथ फ़िक्र इकबाल की सच्चाई पहले से ज़्यादा आबोताब के साथ उभर कर सामने आ रही है। वो लीग ऑफ नेशंस जिसे आज अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है, इसे इकबाल जमीयत अक़वाम के नाम से पुकारते थे। इकबाल ने जमीयत अक़वाम को किसी की दाश्ता करार देते हुए कहा, मुमकिन है कि ये दाश्ता पीर के इफ़रंग इबलीस के तावीज़ से कुछ रोज़ संभल जाए। ये अक़वाम मुत्तहिदा तो आज किसी की दाश्ता भी नहीं रही, क्योंकि दौर जदीद के इबलीस इसके किसी फ़ैसले और करारदाद को नहीं मानते। किसे मालूम था कि जिस तेहरान को अल्लामा इकबाल आलम मशरिक़ का जिनेवा बनाना चाहते थे, वो 2026 में अपने अहद के इबलीसों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हो जाएगा, और दुनिया भर के मुसलमान अपने तमाम तर इख्तलाफात को भूलकर तेहरान की कामयाबी और सलामती के लिए दुआएं मांगेंगे। इबलीस के तावीज़ से शायद इसराइल कुछ दिन और संभल जाए, लेकिन इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की है, इस जंग की असल वजह 1917 में लॉर्ड बाल्फोर की तरफ से लिखा जाने वाला एक ख़त है, जिसे अल्लामा इकबाल ने मुस्तरद कर दिया था। 2026 में इस ख़त को बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान भी मुस्तरद कर रहे हैं। लिहाजा मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को भी आज के किसी इबलीस के तावीज़ पर तकिया करने के बजाय फ़िक्र इकबाल से रुजू करना चाहिए, जो एक सदी बाद भी तारीख़ की दुरुस्त सिमत पर खड़ी नज़र आएगी। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।